تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور خالص دینی خدمت جو مولانا گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس مسلک پر عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ آج تبلیغی جماعت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندو حکومت ہندوستان کی ہے، مگر اس جماعت کو دین کی خدمت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں چاہتے ہیں جلسہ کر لیتے ہیں۔ اور ہندو حکومت حیران ہے کہ ایک پولیس بھی نہیں اور 10 لاکھ کا مجمع سنبھل رہا ہے، کوئی چوری، کوئی مارا پیٹی، کوئی کسی قسم کے جھگڑے فساد نہیں ہے۔ برطانیہ میں جب تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تو انگریزوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں تو کوئی پولیس نہیں ہے اور ایک 5 لاکھ کا مجموعہ ہے اور ایک پولیس بھی نہیں ہے، وہ حیران ہو گئے کہ اگر یہاں تو 20 انگریز کہیں اکٹھا ہو جائیں تو جوتے چل جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی جماعت یہاں کوئی جوتے نہیں چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا۔ تربیت ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اپنے ساتھیوں پر کہ ان کے قلب میں یہ بات آ گئی کہ سکون سے رہو، کسی کی کوئی چیز نہ چڑھاؤ، کسی کا شاندار گدے پر پیر رکھ دو، کچھ نہیں بولتے، شامیانہ لگا رہتا ہے، ان کے شاندار بڑے بڑے کروڑپتی کے گدے بچھے ہوئے ہیں، مگر آپ کوئی کسان دیہاتی پیر میں مٹی لگائے ہوئے اگر ان کے بسترا پر پیر رکھ دے تو بتاؤ لڑائی ہوتی ہے؟ تبلیغی جماعت کے پنڈال میں نہیں ہوتی، ان کو سکھلایا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی ہو۔ آج اس سے ساری دنیا میں کتنا دین پھیل رہا ہے۔ تو تصنیف ہے، تالیف ہے، اللہ کے بندوں پر محنت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک دلوں پر محنت کی، کوئی جلسے جلوس نہیں ہوئے، دلوں پر محنت کیے، دلوں پر محنت کیجیے، لوگوں کو اللہ والا بنائیے۔ جب ساری قوم اللہ والی ہو جائے گی، مجبور ہوگی، حکومت ان کے بعد حکومت کائے سے بنتی ہے؟ ووٹ سے بنتی ہے۔ اگر صالحین کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، آپ نے دلوں پر محنت کیا اور صالحین مثلا 10 کروڑ کی آبادی ہے، 6 کروڑ اللہ والے بن گئے، تو ووٹ کس کا زیادہ ہوگا؟ نیک لوگوں کا۔ اور نیک لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ نیک لوگوں کو۔ لہذا یہ طریقہ اختیار کرو جو تبلیغی جماعت سے سیکھو۔ تو بغیر شیخ کے اصلاح نہیں ہو سکتی، چاہے وہ 70 سال کا بڈھا ہو، چاہے محدث ہے، کتنا ہی بڑا محدث ہو۔